السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ایک نئی ناول جس کا نام ہے حاصل، جسے ایک بہت ہی فیمس ناولسٹ عمیرہ احمد نے لکھا ہے۔ یہ ناول کئی قسطوں میں ہونے والی ہے، تو آپ سے گزارش رہے گی کہ آپ آئندہ آنے والی قسطوں کو بھی ضرور سنیں۔ شروع کرتے ہیں۔ باب 1۔ ایکسکیوز می سسٹر۔ روش پر دھیمے قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی وہ گروپ میں سب سے پیچھے تھی۔ جب اس نے بینچ پر بیٹھے ہوئے اس لڑکے کو اچانک اٹھ کر سسٹر الزابتھ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں عیسائی ہونا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بھیگے لہجے میں کہہ گئی۔ اس بلند جملے نے پورے گروپ کو رک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بھی باقی سب کی طرح اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ وہ سفید شرٹ اور سیاہ جینس میں ملبوس 17-18 سال کا ایک دراز قد لڑکا تھا۔ اس کے سیاہ چمکیلے بال بے ترتیب تھے، شاید اس نے 2-3 دن سے شیو بھی نہیں کی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، پلکیں ابھی تک بھیگی ہوئی تھیں، شاید وہ اس بینچ پر بیٹھ کر کچھ دیر پہلے رو رہا تھا۔ اس کی صاف رنگت کی وجہ سے اس کی آنکھوں پر پڑے ہوئے حلقے بہت نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے چند لمحوں میں ہی اس کی پورے اضطراب کے جائزہ لے لیا تھا۔ یور نیم؟ سسٹر الزابتھ نے کچھ حیرانی سے پوچھا تھا۔ محمد حدید۔ اس کے جواب پر ایک لمحے کے لیے اس کا سانس رک گیا تھا۔ سسٹر الزابتھ نے بے اختیار مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں ایک کی نظریں ملی تھیں۔ میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتی۔ سسٹر الزابتھ ایک دم محتاط ہو گئی تھی۔ ان کی آواز قدر مدھم ہو گئی تھی۔ آپ کو فادر سے بات کرنی چاہیے، انہوں نے اس سے کہا تھا۔ اس کے لیے مجھے کیا جانا ہوگا؟ نوجوان کے چہرے کے اضطراب میں اضافہ ہو گیا تھا۔ سسٹر الزابتھ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر چند قدم آگے بڑھ کر اس نوجوان کو ایک طرف لے گئی تھیں۔ کچھ دیر وہ دونوں وہاں باتیں کرتے رہے تھے۔ پھر اس نوجوان نے اپنا والیٹ نکال کر سسٹر کو ایک پین اور ایک کارڈ دیا تھا۔ سسٹر نے اس کارڈ پر کے پشت پر کچھ لکھ کر اسے پکڑا دیا تھا۔ وہ کسی ڈمی کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے کیا چاہیے ہوگا؟ جس کی طلب اس نے اسے دیکھتے ہوئے سوچنے اور بوجھنے کی کوشش کی تھی۔ گلے میں پڑی ہوئی سونے کی چین جو اس کے کھلے گریبان سے جھلک رہی تھی، اور ہاتھ میں بندھی ہوئی کرسچن ٹی، اور اسے کسی معمولی گھر کا فرد ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ اگر روپے پاس ہیں اور روپے کمانے کے لیے کسی باہر ملک کے ویزے یا وہاں سیاسی پناہ یا پھر نیشنلٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ سب کیوں کرنا چاہتا تھا؟ وہ اب بھی الجھی ہوئی تھی۔ چند منٹ بعد اس نے اس نوجوان کو والیٹ جیب میں ڈال کر واپس اسی بینچ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ سسٹر الزابتھ کو اپنی جانب آتے دیکھا تھا۔ ان کی واپسی کسی نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ روش پر پہلے کی طرف پھر سے چہل قدمی شروع ہو گئی تھی، مگر وہ وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ لڑکا اب بھی اسی بینچ پر پشت سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ بے اختیار اس کا دل بھاگ کر اس کے پاس جانے کا چاہا تھا، ایک لمحے کے لیے، صرف ایک بات کہنے کے لیے۔ اس نے مڑ کر اپنے آگے چلتے ہوئے گروپ کو دیکھا تھا اور خود کو بے بس پایا تھا۔ وہ پیچھے جانا چاہتی تھی، واپس وہیں، مگر وہ آگے چلتی جا رہی تھی۔ اسے پتا تھا وہ روش کے سیدھا اس پارک سے باہر لے جائے گا۔ وہ واپس وہاں نہیں آ سکے گی۔ اسے جو بھی کرنا تھا بہت جلد کرنا تھا، مگر آخر اسے کرنا کیا تھا؟ روش پر چلتے چلتے وہ گھاس پر چلنے لگی تھی۔ بڑے غیر محسوس طریقے سے اس نے اپنا جوتا اتار دیا تھا اور پھر اسی طرح سب لوگوں کے ساتھ چلتی رہی تھی۔ ایک بار پھر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ بہت دور بینچ پر اب بھی وہ ایک نقطے کی صورت میں نظر آ رہا تھا، مگر وہ وہاں تھا۔ وہ لوگ گیٹ کے پاس پہنچ گئے تھے۔ او مائی گاڈ سسٹر، میں اپنا جوتا تو وہیں بھول آئی ہوں۔ مجھے پتہ نہیں چلا کہ ننگے پاؤں میں چل رہی ہوں، اس نے سسٹر الزابتھ سے کہا تھا۔ کیا؟ کہاں اتارا تھا؟ سسٹر الزابتھ نے کچھ تشویش سے پوچھا تھا۔ مجھے اچھی طرح جگہ یاد ہے، وہ اس درخت کے پاس جو جھاڑی کی نظر آ رہا ہے، وہیں گزرتے گزرتے میں نے جوتا اتارا تھا۔ میرا خیال تھا ہم واپس ادھر سے ہی گزریں گے تو میں جوتا پہن لوں گی، مگر پھر آپ نے اس گیٹ سے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں جوتا لے کر آتی ہوں، اس نے چلتے ہوئے کہا۔ اوکے، سسٹر نے آئس کریم کی مشین کی طرف جاتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئی تھی۔ روش پر چلنے کے بجائے وہ اب گھاس پر بھاگ رہی تھی۔ وہ جلد سے جلد اس کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔
چند منٹ بھاگنے کے بعد اس نے سر اٹھا کر اس نظر آنے والی بینچ کو دیکھا تھا جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا، مگر اب وہ بینچ خالی تھی۔ اسے بے اختیار ٹھوکر لگی تھی۔ اس بینچ کے قریب پہنچ کر خالی نظر آ رہی تھی۔ اس بینچ کے قریب بینچ بھی خالی نظر آ رہی تھی۔ وہ بے اختیار آگے بھاگنے چلی گئی تھی۔ وہ نے پارک کے روشوں پر چلتے لوگوں میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، مگر اسے نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے بے اختیار بھاگ کر گیٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی چادر کا ایک کونا گیٹ میں جا پھنسا تھا۔ وہ اسے چھڑانے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ننگے سر ننگے پیر بھاگتے ہوئے وہ گیٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ گاڑی تب تک ایک سناٹے کے ساتھ ٹرن لے کر سڑک پر جا پہنچی تھی۔ جب تک وہ سڑک پر پہنچی تب تک کار اس کی پہنچ سے بہت دور ہو چکی تھی۔ اس نے بے بسی سے دور جاتی ہوئی کار کو دیکھا تھا، پھر ایک مایوسی اس کے وجود پر چھا گئی تھی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ گیٹ کے باہر اور اندر جانے والے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن چکی تھی۔ اسے ان نظروں کی پرواہ نہیں تھی، اسے اس وقت کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ گیٹ کے قریب آتے ہی اس نے چوکیدار کے ہاتھ میں اپنی چادر دیکھی تھی۔ اس نے اسے دیکھ کر چادر اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ ہونٹ بھیجتی ہوئی اس نے اس کے ہاتھ سے چادر لے لی۔ کیا بات ہے بی بی، کیا ہوا ہے؟ چوکیدار متجسس تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا، چپ چاپ اندر چلی گئی۔ روز سے گھاس پر اتر کر اس نے مطلوبہ جگہ پر جوتے کو تلاش کیا تھا۔ اسے جوتا نہیں ملا تھا۔ وہ جگہ بھول چکی تھی یا پھر کسی نے جوتا اٹھا لیا تھا۔ چند منٹ وہ گھاس پر بے دلی سے جوتا ڈھونڈتی رہی، پھر واپس اس گیٹ کی طرف چلی گئی جہاں سسٹر الزبتھ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گھاس پر چلتے چلتے اس نے اپنے پیر پر کوئی چیز چبھتی محسوس کی۔ وہ رک گئی تھی۔ اس نے پیر اٹھا کر دیکھا اور اسے اندازہ نہیں ہوا کہ پاؤں میں کیا چبھا تھا۔ اب وہ گھاس سے ہٹ کر روش پر چلنے لگی تھی۔ تم نے پریشان کر دیا، اتنی دیر؟ میں تو ڈر گئی تھی، ابھی تمہارے پیچھے آنے والی تھی، سسٹر الزبتھ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی ان کی نظر اس کے پیروں پر پڑی تھی۔ کیا ہوا؟ جوتا نہیں ملا؟ انہوں نے کچھ حیران ہو کر پوچھا تھا۔ اس نے سر کی جنبش سے انکار کیا تھا۔ سسٹر نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر کچھ متفکر ہو گئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ کچھ نہیں ہوا سسٹر، کچھ بھی نہیں ہوا، بس جو ڈھونڈ رہی تھی وہ ملا نہیں۔ حالانکہ میں نے تو یقین کرے، میں نے تو بہت کوشش کی پر وہ مجھے نہیں ملا، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ سسٹر الزبتھ نے اس کی آنکھوں میں امڑتی ہوئی نمی کو دیکھا تھا، پھر اس کا گال چھوتے ہوئے اسے جیسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ کم آن، ایک جوتا گم ہو جانے پر اتنی پریشان کیوں ہوتی ہو جاتا ہے ایسا کئی دفعہ، اس سے رونے والی کون سی بات ہے؟ ابھی راستے سے ہم دوسرا جوتا لے لیتے ہیں، سسٹر الزبتھ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ باقی سسٹر نے بھی اسے تسلی دی تھی اور پھر اسے چیئر اپ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ آنکھوں میں تیرتی ہوئی نمی کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنے لگی۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ سسٹر الزبتھ کے دیے ہوئے پتے پر جا رہا تھا۔ فادر جوشوا کے پاس جا کر اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ خود کو کیا سمجھ رہا تھا، اس کی ذہنی الجھن، اس نے ہر چیز کو کھول کر بتا دی تھی۔ فادر جوشوا نے بڑی محبت اور توجہ سے اس کی ساری گفتگو کو سنی تھی اور پھر دیر تک اسے اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ سے کچھ چنی ہوئی باتیں بتا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ کی مسیحائی اور معجزات اور مدر میری کی بے گناہی اور پاک بازی، ان کی آزمائش اور حضرت عیسیٰ کی تنہائی زندگی جو انہوں نے لوگوں کے لیے وقف کر دی تھی، پھر انہی لوگوں کے ہاتھوں ان کا تختہ دار پر چڑھایا جانا۔ وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح ان کی باتیں سنتا رہا تھا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا جیسے وہ یہی سب کچھ جاننا چاہتا تھا، یہی سب کچھ محسوس کرنا چاہتا تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے فادر، میں کسی فائنینشیل گین کے لیے ادھر نہیں آیا ہوں، میں تو صرف سکون چاہتا ہوں، مینٹل کمپوزر، مجھے اس کی ضرورت ہے اور وہ سب کچھ مجھے یہاں مل جائے گا۔ میں چاہتا ہوں مجھے رات کو نیند آ جائے، میں سب کچھ بھلا دینا چاہتا ہوں، میں کسی چیز کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا۔ وہ بول رہا تھا اور فادر جوشوا ملائمت سے مسکرا رہے تھے۔ تم ہر چیز حاصل کر لو گے میرے بچے، ہر چیز، مگر کچھ انتظار کرنا ہوگا تمہیں۔ اس وقت کے دوران تم جتنے ثابت قدم رہو گے، تمہارے آئندہ آنے والی زندگی اتنی ہی اچھی ہوگی۔
فادر میں کروں گا۔ اس نے اضطراب سے فادر جوشوا کو ہاتھ پکڑتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھپتھپایا تھا۔ فادر میں جانتا ہوں، میں روز آنا چاہتا ہوں آپ کے پاس، آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ سے بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے ان کی اجازت لی تھی۔ شور، تم ہر روز میرے پاس آ جایا کرو۔ اور اس دن کے بعد وہ ہر روز ان کے پاس جا رہا تھا، 1-1.5 گھنٹے ان کے پاس بیٹھتا اور پھر اٹھ کر چلا آتا۔ مگر اس 1-1.5 گھنٹے میں اس کے اندر بہت کچھ بدل جاتا تھا۔ اسے اپنے ہر سوال کا جواب وہاں مل جاتا تھا۔ اس کا ڈپریشن اور فرسٹریشن مکمل طور پر ختم تو نہیں ہوا، لیکن کم ضرور ہو گیا تھا۔ فادر جوشوا نے اسے کچھ دوسرے پادریوں اور رہباؤں سے بھی ملوایا تھا۔ ان سب سے مل کر اسے یوں لگتا تھا جیسے اس کا ہاتھ پکڑنے اور اس کی مدد کرنے کے لیے بہت لوگ موجود ہیں۔ ہر ایک پہلے سے زیادہ مخلص تھا۔ اسے اپنی دنیا بہت اچھی لگ رہی تھی۔ چند ہفتوں میں وہ بڑی حد تک بدل چکا تھا۔ ابھی اس نے باقاعدہ طور پر مذہب تبدیل نہیں کیا تھا۔ ابھی وہ فادر جوشوا کی دی ہوئی کتابیں اور پیمفلیٹ پڑھتا تھا۔ چند ہفتوں کے اندر مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ مستحکم ہو گیا تھا۔ جو تھوڑی بہت جھجک تھی، اب وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ 1-1.5 ہفتے تک وہ باقاعدہ طور پر اپنا مذہب تبدیل کرنے والا تھا۔ اس رات تھینکس گیونگ پریئر کے لیے وہ کیتھیڈرل آیا تھا۔ وہ کئی دنوں سے باقاعدہ چرچ جا رہا تھا اور سروس اٹینڈ کر رہا تھا، مگر کیتھیڈرل وہ پہلی بار آیا تھا۔ سروس ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، لوگوں کا رش اندر جا رہا تھا۔ پوری کیتھولک کمیونٹی وہاں اکٹھا ہوئی تھی۔ کم سے کم جو شہر میں تھے وہ تو وہاں تھے۔ غیر ملکیوں کی بھی ایک تعداد وہاں موجود تھی۔ کیتھیڈرل کے لانج میں بھی لوگوں کا ایک بڑی تعداد موجود تھی، جو سروس اٹینڈ کرنے کے بجائے خوش گپوں میں مصروف تھے، کیونکہ سال کا آخری دن تھا اور نیو ایئرز کی تقریبات پہلے ہی شروع ہو چکی تھیں۔ وہ طائرانہ نظروں سے سب لوگوں کا جائزہ لیتے ہوئے چرچ میں داخل ہو گیا تھا۔ بینچوں کی قطاروں پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے اپنے لیے ایک خالی جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگلی قطاروں میں وہ کچھ جگہ اسے نظر آ گئی تھی۔ وہ ایک بینچ پر جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ دعا کی کتابیں نکال کر اس نے ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ کچھ دیر تک وہ کتاب کو دیکھتا رہا، پھر اس کو بند کر دیا۔ ایک عجیب سی اداسی اس کے وجود پر چھا رہی تھی۔ اسے اپنا آپ اس ماحول کا حصہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سب پیدائشی عیسائی تھے اور وہ پیدائشی مسلم تھا۔ ان میں سے ہر ایک اس کو اپنے سے سپیریئر لگ رہا تھا۔ بہت سے کمپلیکسز کا شکار تھا، مگر اس طرح احساس کمتری اسے پہلی بار ہوا تھا۔ سروس کی تیاری جاری تھی۔ اس پر ایک عجیب سی تھکن سوار تھی۔ بینچ کی پشت سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ تبھی اسے احساس ہوا تھا کہ اس کی بائیں طرف کوئی آ کر بیٹھا تھا۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ جانتا تھا آہستہ آہستہ تمام بینچیں لوگوں سے بھر جائیں گی۔ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں، اس نے قریب ایک مدھم پرسکون مگر اجنبی آواز سنی تھی۔ اس نے اب بھی آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ شاید یہ جملہ کسی اور سے کہا گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا، آج کی شام میری زندگی کی سب سے اچھی شام ہے حدید۔ آواز وہیں سے آ رہی تھی، مگر اس کا نام بھی لگایا گیا تھا۔ اس نے برق رفتاری سے آنکھیں کھول کر اپنے بائیں جانب دیکھا تھا۔ اس کے بہت قریب سیاہ سوٹ میں ملبوس ایک لڑکی بالکل اسی کی طرح بینچ میں پشت سے ٹیک لگائے ہوئے آنکھیں بند کر کر بیٹھی ہوئی تھی۔ سیاہ چادر اس کے سر کو ڈھانپی ہوئی تھی۔ سیاہ چادر کی اونٹ سے نظر آنے والے چہرے پر عجیب سا سکون اور ٹھہراؤ تھا، مگر اس کیفیت کے بغیر بھی وہ بے حد خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اس نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا، پھر کچھ الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی اب بھی آنکھیں بند کیے ہوئے بینچ سے ٹیک لگائے خاموش تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کیا واقعی اس سے مخاطب ہوئی تھی یا اس کی کوئی غلط فہمی ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا، دفعتاً اس نے آنکھیں کھول دی تھی، مگر اس کی طرف دیکھنے کے بجائے وہ سامنے لگے ہوئے ہولی کراس پر دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا میں دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی تمہیں، اور دوبارہ کبھی نہیں دیکھتی تو۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے اس طرح بولی جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ حدید اب واقعی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ دیکھیں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ میرا خیال ہے ہم پہلے کبھی نہیں ملے، اور نہ ہی مجھے یہ سمجھ آ رہا کہ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا۔ کیا آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں گی؟ اس بار پہلے
पहली दफ़ा उसने अपनी नज़रें होली क्रॉस से हटाते हुए उस पर मरकूज़ कर दी थीं। हदीद ने ज़िंदगी में बहुत सी आंखें देखी थीं, ऐसी आंखें जो पहली नज़र में ही बंदे को हिप्नोटाइज़ कर लेती हैं, ऐसी आंखें जिन्हें आपको बार बार देखना चाहते हैं, ऐसी आंखें जो कोई राज भी राज नहीं रखने देती, ऐसी आंखें जिन्हें देखकर यह ख्याल आता है शायद दुनिया उन्हीं आंखों को दिखाने के लिए बनाई गई है। हंसने वाली आंखें, दिल में उतर जाने वाली आंखें, मगर उसने कभी भी इतनी उदास आंखें देखी नहीं थीं। जब वो आंखें बंद करके बैठी थी तो वो सोच रहा था कि उसकी पलकें बहुत खूबसूरत हैं। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि आंखों का रंगत बहुत खूबसूरत था, डार्क ब्लैक, मगर अब उसकी नज़र दराज पलकों पर और न ही उसकी रंगत पर थी, सिर्फ उसकी उदासी पर थी। वह कुछ पजल सा हो गया था। आपने मुझे इसलिए पहचाना नहीं क्योंकि आपने मुझे कभी नहीं देखा और ना मुझसे मिले हैं, मगर मैं आपको इसलिए पहचानती हूँ क्योंकि आपको देख भी चुकी हूँ और आपसे मिल भी चुकी हूँ। उसकी उलझन और बढ़ गई। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। आप मेरा नाम कैसे? उसने पूछने की कोशिश की थी। सिर्फ नाम नहीं, मैं और भी बहुत कुछ जानती हूँ। जो नहीं जानती वो जान लेना चाहती हूँ। वह कुछ मुतजस्सिस होकर उसे देखने लगा था। क्या जानती हैं और आप मेरे बारे में क्या जानना चाहती हैं? उसने चंद लम्हों तक उसे देखते रहने के बाद मध्यम आवाज़ में कहा था, ये कि आप मुसलमान हैं और ये भी कि आप अपना मज़हब तब्दील करना चाहते हैं। वह चंद लम्हों के लिए साकत पड़ गया था। फिर उसने अपना चेहरा सुर्ख होते हुए महसूस किया था। सो वॉट? इस बार उससे बात करते हुए उसके लहजे में तरशी थी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। वो बगैर किसी दिक्कत के आपसे तुम पर आ गई थी। वो शायद उसकी बेतकल्लुफ़ी से ज़्यादा उसके सवाल पर हैरान था। उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं और मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हैं। सवाल करते करते करंट की तरह एक सोच उसके जहन से टकराई थी। उसने बेख्तियार उसे दोबारा देखा था। पहली किश्त को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जल्द ही अगली किश्त भी इंशाल्लाह अपलोड कर दी जाएगी। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलते हैं अगली किश्त में। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।